نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی چیزیں جو سنت بیان کی جاتی ہیں، اور داڑھی کے حوالے سے بھی جو یہ کہا جاتا ہے سنت ہے، بالکل سنت ہے، لیکن اس کا حکم واجب کا ہے۔ عیدین کی نماز کو بھی سنت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی حکم کیا ہے؟ وہ واجب کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ سنت سے ثابت ہے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہے۔ اب اس کے مطابق آگے اس کا حکم وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ ایک مٹھی سے جو آپ کے بال بڑے ہوتے تو آپ کچھ لیتے تھے، ان کو کچھ تراشتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کے حوالے سے جو بیان فرمایا تو وہ ایک مٹھی کر کے بیان فرمایا۔ اب اس سے زیادہ کچھ جو ہوں وہ آپ تراش سکتے ہیں، یعنی بعض داڑھی کو بھی اس کی مقدار کے اوپر بھی کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی ہوگی تو بھی داڑھی ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مٹھی سے داڑھی اگر کم کرتے ہیں تو وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے یہ کہنا کہ صرف سنت ہے اور اس کے ترک سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، داڑھی کے ترک پر گناہ ہے۔ ایسا شخص جو داڑھی نہیں رکھتا تو وہ ترک واجب گناہگار ہے، اس شخص کو آپ امام نہیں بنا سکتے، وہ امامت کے مسئلے کے لیے بھی وہ قابل نہیں رہتا ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی داڑھی کے حوالے سے میں کچھ لوگ داڑھی جو رکھنے والے ہیں بطور خاص جو داڑھی رکھے ہیں ماشاءاللہ، اب یہ بھی جب خط بنانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اپنا آپ حجام کے سپرد کر دیتے ہیں، آگے باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ نیند آ گئی تھی۔ اچھا وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات واقعی تھکاوٹ ہو تو نیند آ جاتی ہے اگر کوئی اچھی جگہ ہو جی۔ تو اب داڑھی کو اس طریقے سے سپرد کر دیا اور اپنی داڑھی ایک مٹھی سے کم کروا لی، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جب بھی داڑھی ہو ایک مٹھی سے زائد بال آپ کی تھوڑی سی، اور یہ اس میں جو زائد بال آپ آگے بڑھتے ہو تو وہ آپ بالکل رکھیں۔ اسی طرح آپ کے سیڈوں پر، یہ بھی بہت سے ناظرین ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ خط یہ ہماری گالیں ہیں، اس گال کے جو ابری ہوئی گالیں ہوتی ہیں اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو آپ خط بنا سکتے ہیں، یہ بالکل، اور بنانا چاہیے۔ کئیوں کے چہرے جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی، اور کئیوں کے ہوتے ہی نہیں اتنے خط والی صورتحال، ٹھیک ہے، لیکن خط بنانا یہ جائز ہے۔ جو گال ہماری ابری ہوئی ہے اس کے جو بال ہیں جو عام طور پر بڑھتے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے رہتے ہیں، ان کو ترشوا سکتے ہیں، ان کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے سیڈوں پر بال ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی ہم کٹوائیں اور ان کو بالکل وہ بنائیں۔ بعض کلمے بناتے ہوئے بالکل کانوں کے نیچے تک اور ادھر گال تک وہ ان کی باریک سی آتی، آگے سے داڑھی شروع ہوتی، تو یہ لوگوں میں غلطی ہے۔ آپ جب بھی داڑھی کے حوالے سے کچھ وہ کرنے، جو میں بالخصوص ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ وہ ایک مٹھی سے کم کر دیں، یا ادھر سے آپ کے اگر خط بنانے کی ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ کلمے بنانے کے لیے داڑھی کے جو کان کے برابر آپ کے یہ بال آ رہے ہیں، آپ ان کو بالکل باریک سی لائن بنا دیتے اور نیچے تک آگے نیچے داڑھی شروع کرتے، تو یوں نہیں ہے، بلکہ ہمارے کانوں میں جو یہ کن پٹی جسے کہا جاتا ہے، یہ ہڈی جسے کہا جاتا ہے، اور یہ ہڈی تقریباً سب میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو یہ لگائیں گے تو یہ ہاتھ میں، تو اس ہڈی کے جو نیچے یہ داڑھی ہے، لڑائی جھگڑوں کی عادت نہ ہو تو رہ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہڈی جو ہمارے جو کان میں پاس، تو یہ جو بالکل آنکھ کے بالکل برابر سے جا رہی ہے تو یہ کان، یہ کن پٹی یہ کہلاتی، تو اس کے نیچے جو بال ہیں یہ داڑھی کے بال ہیں۔ اگر وہ بھی ایک مٹھی سے زائد ہو جائیں کسی کے، اب جیسے یہ بال ہیں، اب یہ ایک مٹھی سے زائد ہوں گے تو ٹھیک ہے یہاں ترشوا لیں، لیکن اس کو کلمے یوں باریک بنا کر نیچے کی طرف چھوڑنا، تو یہ ایسے بیچارے کئی ہوتے ہیں جو رکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔